نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہمدردی خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمدردی خیرخواہی کس کے ساتھ؟ ہم سمجھتے ہیں ہمدردی اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے کسی کی کوئی خدمت کر دی، کسی کی کوئی مدد کر دی۔ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ جب آپ نے فرمایا تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لمن یا رسول اللہ؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور آخری نبی آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد میں نے آپ حضرات کے آگے قرآن مجید فرقان حمید کے 30واں پارہ سے ایک سورت تلاوت کی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو تقریباً آپ سب کو یاد ہے، یہ سورہ ماعون ہے۔ یہ سورہ ماعون مکی صورت ہے۔ صورتیں مکی ہیں اور صورتیں مدنی ہیں۔ مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف و اکناف میں نازل ہوئیں، اور مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں اور اس کے اطراف و اکناف میں نازل ہوئیں۔ یہ صورت مکی ہے۔ قرآن شریف کا مطالعہ کرنے سے، مکی صورتوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں مسلمانوں کی، مومنوں کی، صحابہ کی جو تربیت فرمائی، جن باتوں کی تعلیم دی، اس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، مسلمان ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایمان، اسلام، توحید کے ساتھ ساتھ مکی صورتوں میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن کے رہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ۔ آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور سمجھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہمدردی خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمدردی خیرخواہی کس کے ساتھ؟ ہم سمجھتے ہیں ہمدردی اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے کسی کی کوئی خدمت کر دی، کسی کی کوئی مدد کر دی۔ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ جب آپ نے فرمایا تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لمن یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی خیر خواہی کس کے ساتھ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، ہمدردی اللہ کے ساتھ، ہمدردی اللہ کی کتاب کے ساتھ، ہمدردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمدردی مسلمانوں کے امیر کے ساتھ، ہمدردی عام مسلمانوں کے ساتھ۔ میرے اسلامی بھائیوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مکی جو صورتیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے توحید کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایک دوسرے کو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کی تعلیم دی۔ جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ جانتے ہیں، اے نبی کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون ہے وہ جو آخرت کو نہیں مانتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے؟ آخرت کا انکار کرنے والا کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، وہ شخص آخرت کا نہیں ماننے والا ہے، وہ شخص آخرت کا انکار کرنے والا ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کی عزت نہیں کرتا ہے، یتیموں کی خدمت نہیں کرتا ہے، اور یتیموں سے محبت کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اے نبی کیا آپ جانتے ہیں اس کو جو آخرت کو نہیں مانتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آخرت کو نہیں ماننے والے جو ہوتے ہیں ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتا، اگر اس کا یقین آخرت پر ہوتا کہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا برا انجام ہوگا، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے اللہ کے پاس سزا ہوگی، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا، تو کبھی وہ ایسا کام نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یتیموں کی عزت کرنا، یتیموں کی خدمت کرنا، یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، یہ آخرت میں اجر کا سبب ہے، اجر کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعد بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، وہ یتیم کون ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھتیجا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھانجا ہو سکتا ہے کہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ یتیم ہے، لڑکا بلوغت تک یتیم ہے، لڑکی نکاح ہونے تک یتیم ہے، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، میں اور وہ دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی دونوں کو ملا کر بتایا کہاتین، ایسے وضم اصابعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا ایسے ہم دونوں ایک ساتھ جنت میں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ حال ہے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے، دل میں نرمی نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی یتیم بچے کے ہاتھ پہ سر پھیر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں شفقت، رحمت، محبت اور پھر رحم پیدا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم لڑکا ہو کہ لڑکی اس کے ہاتھ پہ سر رکھتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بال اس کے ہاتھ کو، اس کی ہتھیلی کو لگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اتنے زیادہ اس کو اجر و ثواب نیکی عطا فرماتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں،
اللہ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ جانتے ہیں اس کو، کیا آپ کو معلوم ہے وہ جو روز جزا کو نہیں مانتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہے، آخرت پہ یقین نہیں رکھتا ہے، وہ کون ہے؟ جو یتیموں کے ساتھ عزت کا سلوک، اچھا سلوک، بہترین سلوک نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں آگے اللہ فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے، کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے، وہ شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ مہمان ہمارے گھر آتا ہے، مہمان ہمارے گھر آتا ہے، وہ اپنا رزق ساتھ میں لے کر آتا ہے، اپنا رزق وہ ساتھ میں لے کر آتا ہے، لیکن کھاتا ہے ہمارے گھر میں اور ثواب ہم کو ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی یہ اس میں اجر کی بات ہے کہ مہمان اپنا رزق لا کر ہمارے گھر میں کھاتا ہے اور ہم کو ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ مہمان کی عزت کریں، آپ حکم دے سکتے تھے کہ مہمان کی عزت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ جو آخرت اور اللہ کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مہمان کی عزت کرتا ہے تو گویا اس کا ایمان آخرت کے دن پر ہے اور یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اس کا اجر، اس کا ثواب مجھے آخرت کے دن ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے بھی اجر ملے گا، مہمان کی عزت کرنے سے بھی مجھے اجر ملے گا۔ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو سمجھ رکھا ہے، ہم نے جو یہ خیال کر رکھا ہے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا نیکی ہے۔ میرے بھائیوں جہاں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور اسی طرح حج کرنا ایمان میں شامل ہے، اسی طرح مسکین کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اور اسی طرح رشتے ناطے کو پہچاننا، رشتے ناطے کو جوڑنا، رشتے ناطے کی عزت کرنا، یتیموں کا احترام کرنا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی ایمان میں شامل ہے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے، اور یہ بھی دینداری ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ پر کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں، عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں، حج پہ حج ہو رہے ہیں، ہم روزے داروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے عزیزوں میں، ہمارے اپنے پڑوسیوں میں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کتنے غریب ہیں، کتنے پریشان حال ہیں، کتنے بھوکے ہیں، کتنے یتیم ہیں؟ کیا کبھی ہم نے ان کی خبر گیری کی؟ کیا کبھی ہم نے ان کے ساتھ ہمدردی کی؟ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانے کا بڑا ثواب ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا یہ نیکی ہے، کھانا کھلانا یہ نیکی ہے۔ کس کو کھانا کھلانا؟
ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی مسافر آ گیا تو کھانا کھلایا، کسی غریب کو کھانا کھلایا، کسی مسکین کو کھانا کھلایا۔ میرے بھائیوں، مسافر کو، غریب کو، مسکین کو، فقیر کو، مانگنے والے کو کھلانے کا جہاں ثواب ہے، اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتا ہے، بہن کو، بھائی کو، بھتیجے کو، قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کھلاتا پلاتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، میرے بھائیو یہ بھی اجر ہے، یہ بھی ثواب ہے، اس میں بھی نیکی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ باہر والوں کو، غریب، مسکین، فقیر، اس کو کھلا پلا دیا تو ہم کو اجر ملا اور اپنوں کو کھلایا تو اجر نہیں ملا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس حدیث میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہمارے عزیز ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ میرے بھائیوں، کھانا کھلانا جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور کھانا نہ کھلانا جہنم میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، کھانا کھلا کر وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کی رضامندی کے لیے کھلایا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے۔ اگر کوئی شخص عقیقے میں کھلاتا ہے، اگر کوئی شخص ولیمے میں کھلاتا ہے، اگر کوئی شخص کسی دوست کی تقریب کسی وجہ سے کھلاتا ہے، کھلاتے ہوئے بھی اس کی نیت یہ ہو، کھلاتے ہوئے بھی اس کی نیت یہ ہو کہ ہم کھلائیں گے تو اللہ تعالی ہم کو اجر دے گا، ولیمہ مسنون ہے، اجر ملے گا۔ اگر وہ نہ سوچ کر کے، یہ نیت نہ کر کے، یہ سوچ کر اگر کوئی کھلاتا ہے کہ میں ایک مالدار آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے، میرے دوست احباب ہیں، ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، ہم کاروباری ہیں، رشتہ ہے، کنبہ ہے، فلاں ہے، ہماری ناک ہے، اگر ہم نے نہیں کھلایا تو ہماری ناک نیچے ہوگی، ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی، لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ لاکھوں روپے تو خرچ ہوتے ہیں، نہ اجر پاتا ہے نہ کچھ پاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانا کھلانے کے اجر و ثواب کو سمجھتے ہوئے، احادیث میں آتا ہے کہ بدر کے موقع پر جو قریش مکہ مشرکین مکہ کے جو قیدی تھے، ان قیدیوں کو خود بھوکے رہ کے ان کو کھلاتے تھے، گھر میں جو چیز اچھی بنتی، اچھی پکتی، اس کو کھلاتے تھے اور خود روکھا سوکھا کھاتے تھے اور کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں کھلاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کو اجر ملے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جو حدیث میں نے پیش کی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، نیکی یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور نیکی یہ ہے کہ تم سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی، جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا خطبہ جو مدینہ منورہ میں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، خبا سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ وہ ایک محلہ ہے قبیلہ بنو عوف، وہاں پہنچے، جمعہ کا وقت ہوا، آپ نے خطبہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، یہودی، بہت بڑے یہودیوں کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس افشوا السلام، یا ایھا الناس افشوا السلام وتطعموا الطعام وتقرؤوا السلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگو سلام کو پھیلاؤ، یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وتطعموا الطعام، اور تم کھانا کھلاؤ، تدخلوا الجنۃ بسلام وصلوا باللیل والناس نیام وصلوا الارحام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے ناطے کو جوڑو، کھانا کھلاؤ، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جیسے میں بتا رہا تھا کہ کھانا کھلانے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید فرمائی
اور قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے تو سوال کریں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ کہیں گے جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر تم تو دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے، تم پتہ نہیں تمہارے تعلق سے لوگ کیا، آخر کون سی ایسی غلطی، کون سا ایسا گناہ، کون سا ایسا تم نے جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تم کو جہنم میں جانا پڑا؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی نہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے اور نہ مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو کسی بیوہ، وہ شخص جو کسی غریب یتیم کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کو راحت پہنچانے کے لیے، ان کو آرام پہنچانے کے لیے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کو ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا، ایسے جیسے کہ وہ ساری زندگی روزہ رکھ رہا ہے، گویا کہ وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوا ہے۔ جو شخص غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، چپکے سے کسی کو معلوم بھی نہ ہو ان کی خدمت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایسے ثواب ملے گا گویا کہ وہ رات بھر عبادت میں تہجد گزار ہے، گویا کہ وہ ساری زندگی روزے رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو انسان ہے۔ اگر کسی شخص نے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی شخص نے ایک پیڑ لگا دیا، ایک درخت اگا دیا، کوئی کھیت میں اس نے فصل اگا دی، اس سے اگر کوئی چرند و پرند کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ اس کو اجر دیتا ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس پہ اللہ اس کو اجر دیتا ہے، اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے اس پر اس کو اللہ اجر دیتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص سفر پہ نکلا، راستے میں اس کو بہت پیاس لگی، اس کو راستے میں بے انتہا پیاس لگی۔ میرے بھائیوں، اس نے تلاش کیا تو ایک کنواں ملا، کنویں میں اترا، پانی پیا، باہر آ کے دیکھتا ہے کہ کتا مارے پیاس کے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس کے پاس پانی لا کر پلانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اترا نیچے کنویں میں، موزے میں جو چمڑے کے ہوتے تھے ساکس، اس میں پانی بھرا، اپنے منہ میں پکڑ کر باہر آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اس کی یہ نیکی پسند آئی، اللہ رب العالمین نے اس کی اس نیکی کی قدردانی فرمائی اور اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کو بخش دیا، اس کو معاف فرما دیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بدکار فاحشہ، ایک بدکار عورت، ایک فاحشہ عورت، اس کو پیاس لگی تو اس نے کنویں میں اتر کر کے پانی پی لیا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کتا وہاں پانی پیاس کے مارے وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے اور ہانپ اور کانپ رہا ہے۔ اس عورت نے اپنے دوپٹے کو نکالا، اپنے جوتے، اپنے موزے کو سے باندھ کر کے اس کو پانی نکالا، پھر اس کتے کو پلایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس ادا کو پسند فرما کر، اس کی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ نے قدر فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جاندار جس کو اللہ رب العالمین نے تر کلیجہ دیا ہے، اس پر رحم کرنے سے، اس کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر کے رہیں، ایک دوسرے کے خیرخواہ بن کر کے رہیں۔ خوشی غمی میں جہاں ہم شریک ہوتے ہیں وہاں ضروری ہے کہ جنازوں میں شریک رہیں، بیمار ہو تو بیمار پرسی کریں۔ جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم و فاضل تھے،
ان کا نام تھا مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ۔ ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا جو ہمارے لیے عبرت کا ہے، درس کا ہے اور سبق کا ہے۔ ان کے ایک مخالف تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری توحید پرست تھے، متبع سنت تھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے، کتاب و سنت کو پھیلانے والے تھے، اور قادیانی جو جھوٹا نبی تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے سخت مخالف تھے، ساری زندگی ان کا مقابلہ کیا۔ تو ایک حضرت تھے مولانا، ان کا نام تھا سید حبیب، بریلوی تھے، سنی تھے، جی بریلوی تھے، سنی تھے، جماعت اہل حدیث کے مخالف تھے۔ ان کا اخبار تھا روزنامہ سیاست، بہت مشہور اخبار تھا۔ مولانا ثناء اللہ اور جماعت کے خلاف بہت لکھتے تھے۔ بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے، سارا اثاثہ ختم ہو گیا، علاج میں معالجہ میں سب ختم ہو گیا، بیمار کئی سالوں تک فریش رہے، بستر پر پڑے رہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ان سے ملاقات کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے، سرہانے بیٹھے، لوگ حیران تھے، لوگ پریشان تھے۔ یہ وہ شخص جس نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا ساری زندگی اس نے مخالفت کی، لیکن آج مولانا ان سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ ایک صاحب تھے محمد مسلم صاحب، تو وہ ان کے ساتھ تھے۔ وہ لکھتے ہیں اپنے اخبار میں، انہوں نے لکھا ہے 1930 کی بات ہے، لکھا ہے کہ مولانا بیٹھ کر کے ان کے حق میں دعا کی، ان کے حق میں دعا کی، ان کے سینے پر، ان کی پیشانی پر، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، دم کیا، دعا کی۔ واپس آتے وقت چپکے سے ایک لفافہ ان کے سرہانے رکھ دیا، چپکے سے سرہانے رکھ دیا ایک لفافہ۔ ان کو پتہ چلا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب کوئی چیز رکھ رہے ہیں، نکال کے دیکھا، 1930 کی بات ہے، 500 روپے اس کے اندر تھے، 500 روپے۔ 1930 میں 500 روپے کوئی معمولی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کیجئے، کہا میں جانتا ہوں کہ آپ کی مالی حالت بہت کمزور ہے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت کی ایک مسلمان ہونے کے ناطے۔ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کے لیے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا۔ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کے ذریعے سے میں اپنے آپ سے اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اپنے عزیزوں میں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے اپنے معاشرے میں، ہماری اپنی سوسائٹی میں، ہمارے اپنے محلے میں کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں؟ آج ڈاکٹروں کا خرچہ کتنا بڑا ہے، آج ڈاکٹروں کا خرچہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، خطبہ جمعہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے، حکیم تھے۔ مولانا حکیم فضل الرحمن سواتی تھے، وہ افغانستان کے، آزادی میں انہوں نے بہت کام کیا۔ مولانا ابوالکلام صاحب کے بہت قریبی تھے، اس کے بعد آمبور میں رہے وہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے ان کی ملاقات ہوئی وجے واڑہ میں، آل انڈیا کانگریس کا جلسہ تھا، ملاقات کی۔ ملاقات پر انہوں نے پوچھا، فضل الرحمن صاحب آپ کیا مشغلہ کیا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ کہا میں حکیم ہوں، میں طبیب ہوں، لوگوں کا علاج کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا خدمت خلق اللہ، خدمت خلق اللہ، اللہ کے بندوں کی، اللہ کے مخلوق کی خدمت آپ کرتے ہیں۔ اتنا سنتے ہی کہتے ہیں کہ میرا دل دہل گیا، میں پریشان ہو گیا۔ میرے پیشے کو مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کہا؟ تم اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہو۔ کہا فضل الرحمن تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کی جیب کتر رہے ہو، لوگوں کو لوٹ رہے ہو، حکمت کے نام پر دوا دے کر کے، جو دوا 1 روپیہ کی ہوتی ہے اس پہ 100 روپیہ لیتے ہو۔ مولانا نے تم میری آنکھیں کھول دیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے یہ عہد کر لیا کہ جو مریض آئے گا اس کی حالت دیکھ کر کے میں بہت مختصر پیسہ لوں گا۔ ان کی حالت بہت غیر ہو گئی۔ کہاں بمبئی کے بڑے بڑے سیٹ ان کے پاس آتے تھے،
اور دنیا بھر کی عیش ان کے گھروں میں تھی، دنیا بھر کے عیش کے سامان تھے، لیکن جب مولانا ابوالکلام آزاد نے ان سے کہا کہ یہ پیشہ وہ ہے، یہ خدمت وہ ہے جس کا اجر تم اللہ کے پاس پاؤ گے، یہ اللہ کے بندوں کی خدمت ہے، کہتے ہیں اس وقت میں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد سے میں مریضوں سے بہت سوچ سمجھ کر کے فیس لوں گا۔ آج میرے بھائیوں، ڈاکٹری کی تعلیم بھی مہنگی ہے اور ڈاکٹر بھی مہنگے ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل آج ایک بیمار کا علاج ہے۔ بہت بڑی مصیبت اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا یہی ذمہ داری ہے ہماری کہ مرنے کے بعد جا کر کے چہرہ کھول کھول کر کے دیکھیں؟ زندگی میں کبھی آ کے چہرہ نہیں دیکھا، زندگی میں کبھی آ کے نہیں پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، زندگی میں کبھی آ کے خدمت نہیں کی، اور مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ کیا تماشا ہے؟ چہرہ دیکھنا کوئی چیز ہے؟ کوئی نیکی ہے؟ کوئی اجر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے صبح میں جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، 70,000 فرشتے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ اگر کوئی شام میں جاتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ کوئی مریض کے گھر نہیں جاتا، اگر جاتے بھی ہیں تو بوجھ بن کے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کھانے پینے کے لیے پریشان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مریض کے پاس جاؤ، اس کو تسلی دو، اس کو حوصلہ دو، اس کے سر پہ، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرو، دور کھڑے ہو کر کے دیکھ کے واپس نہ آؤ، قریب جا کر تسلی دے کر آؤ۔ جاتے ہوئے میرے بھائیوں کوئی چیز لے کر جاؤ، کوئی چیز لے کر جاؤ، اس کے کام آئے مریض کے۔ اللہ نے کچھ دیا ہے آپ کو، بہت کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو، مجھ کو دیا ہے، آپ کو دیا ہے۔ آج کے اس دور میں کوئی غریب نہیں ہے، اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ناکارہ انسان ہے۔ ادھر جائیے 1500 کما کے لاتے ہیں، ادھر جائیے 1500 جو کمانے والا نہیں ہے اس زمانے میں، اس سے زیادہ ناکارہ انسان کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا دیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کی ہر طرح کی مدد کریں، خیر خواہی کریں۔ میرے بھائیوں، جو سورت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر کے خطبہ جمعہ ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، لوگوں جو اللہ کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے اخلاق ایسے نہیں ہوتے جو اب نیچے آ رہے ہیں۔ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ کون ہوتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یتیموں کو جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ دل میں آیا تو پڑھ لیا، دل میں آیا تو چھوڑ دیا، اس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ آخرت پہ ہوتا تو نماز نہیں پڑھتا۔ پھر اللہ نے فرمایا الذین هم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور وہ لوگ بھی آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں جو ضرورت کی چیزیں نہیں دیتے۔ ضرورت مثال کے طور پر پڑوسیوں کے پاس پھوڑا ہے، کھدالی ہے، سبل ہے، ضرورت کے لیے پوچھتے ہیں، آج منگل کا دن نہیں دینا، آج پیر کا دن نہیں دینا، دیے تو واپس نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ لوگ بھی آخرت کو نہیں ماننے والے ہیں جو ضرورت کی چیزیں دینا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ بھی ہے لینے کے بعد واپس بھی نہیں کرتے، یہ ہماری الگ مصیبت ہے، لینے والوں کی الگ مصیبت ہے۔ دینے والے دیں، دینا چاہیے، حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو لوگ ضرورت کی چیزیں، کسی کے پاس سیڑھی ہے، کسی کے پاس پھوڑا ہے، کسی کے پاس کدال ہے، کسی کے پاس ڈول ہے، کسی کے پاس ایک بگونا ہے، شتل ہے، کسی کے پاس گھر میں اس کی تقریب ہے، گھر کی ریپیری چل رہی ہے، دینا چاہیے، نہیں دیتا ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی اسلام نے ہم کو تعلیم دی ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے نا، تبھی اللہ نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے نا۔
آپ اس کو چھوٹی نہ سمجھیے، یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آئے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت میں اس کی مدد کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے، خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ہر خوشی غمی میں ساتھ دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔